السلام علیکم ویورز۔ ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغل سلطنت کے فاؤنڈر تھے اور 1526 سے 1530 تک حکمرانی کی۔ وہ 14 فروری 1483 کو انداجین میں ازبکستان پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان تیمور کی نسل سے تھا اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تعلق تھا۔ بابر کو ساؤتھ ایشیا میں ہسٹری کے اہم رولرز میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی عظیم کامیابی، جنگی صلاحیت اور کلچرل خدمت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ بابر کی عمر صرف 12 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور وہ فرغانہ شہر ازبکستان کے حکمران بنے۔ ان کی ابتدائی زندگی مشکلوں سے بھری تھی۔ خاندانی دشمنی اور علاقائی انسٹیبلٹی کی وجہ سے بابر کو اپنے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے سمرقند پر قبضہ کرنے کی پہلی کوشش 1497 میں کی اور کامیاب ہوئے، مگر جلد ہی اس کو کھو دیے۔ اس کے باوجود کئی کوششوں کے بابر سنٹرل ایشیا میں پرماننٹ حکمرانی قائم کرنے میں ناکام رہا، خاص کر ازبیک کی فوج کے سردار شیبانی خان کی مزاحمت کی وجہ سے۔ 1504 میں بابر نے ساؤتھ کی طرف بڑھتے ہوئے کابل پر قبضہ کر لیا، جو ان کی طاقتی مرکز بن گیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس نے انہیں دوبارہ منظم ہونے اور ایک اسٹیبل حکومت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کابل پر کنٹرول نے انہیں مستقبل کے فتوحات کے لیے ایک مزید مضبوط بنیاد فراہم کی۔ 16ویں صدی اولی میں بابر کی دلچسپی انڈیا کی طرف مائل ہوئی۔ اس سے پہلے انہوں نے نارتھ انڈیا پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے، مگر 1526 میں انہیں اہم کامیابی ملی۔ پہلی جنگ پانی پت میں انہوں نے دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی، جو ہندوستان میں مغل سلطنت کے قیام کا آغاز تھا۔ اس کامیابی کی بڑی وجہ تھی بابر کے جدید توپ اور جنگ کے حکمت عملی کا استعمال تھا، جو وقت ہندوستان میں بہت کم معروف تھا۔ پانی پت کی فتح کے بعد بابر کو مزید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر میواڑ کے رانا سانگا کی قیادت میں راجپوت ریاستوں سے۔ 1527 میں انہوں نے خانوا کی جنگ میں فتح حاصل کی اور نارتھ انڈیا میں اپنی حکمرانی مستحکم کی۔ اور بابر کو جنگی کارناموں کے علاوہ بابر کو آرٹ، پوئٹری اور لٹریچر سے بھی بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی بابر نامہ ترکی زبان میں لکھا، جو ان کی زندگی کے خیالات اور اس وقت کے سماجی اور سیاسی حالات پر روشنی ڈالتا ہے۔ بابر نامہ نہ صرف ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے، بلکہ یہ پرشینٹ ادبی کا ایک بہترین نمونہ ہے، جو ان کے نیچر سے محبت اور تفصیل پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی میموریز کو اسلامی ادب کی بہترین مصنفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
بابر کا انتقال 1530 میں آگرہ میں ہوا اور ابتدائی طور پر وہیں دفن کیا گیا، مگر بعد میں ان کی باقیات کو ان کی خواہش کے مطابق کابل منتقل کیا گیا۔ ان